حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجوا لعثمان لو كان لي ثالثة لزوجته وما زوجته إلا بالوحي او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کر ہے ایمان بچائے رکھنا. یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اسی ایمان کی حالت میں دنیا میں رکھے اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کرے. بہت بڑی دعا ہے یہ. امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد علماء کرام نے نقل کی ہے، اور ان تمام کے تمام صحابہ کرام کا ایک ایک نام، ان کے والد کا نام اور وہ کیسے تھے، ان کے اخلاق، ان کی عادات، علماء امت نے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے. ایک کتاب ہے اسد الغابہ، یعنی جنگل کے شیر. اس کا معنی یہ ہے، اس کتاب میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات علماء امت نے جمع کیے. ایک ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس میں بھی صحابہ کرام کے حالات جمع کیے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خود چنا تھا. جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو چنا، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ کرام کو بھی چنا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ہم لکھ چکے ہیں زبور میں. یہ وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے اتاری تھی کہ ہم اس کتاب میں لکھ چکے ہیں اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا کی بادشاہت ہم دیں گے. اور اسی کتابوں میں تورات میں اور زبور میں فاروق اعظم کا ذکر، صدیق اکبر کا ذکر. یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہوئی ہے. یہ امام الاولین والآخرین کے ساتھ میں رہے ہیں، اور رہنے کے بعد ان کے اندر جو دین نکھر کے آیا اور جو اخلاق نکھر کر کے آئے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ذرہ ذرہ عظمت و اخلاص کا حامل ہوا، ذرہ ذرہ عظمت و اخلاص کا حامل ہوا، جو بھی اٹھا یہاں سے وہ مہ کامل ہوا. ایک ایک صحابی مکمل چاند، جتنی روشنی ہوتی ہے اتنی ہر ایک صحابی میں روشنی. آدمی دین حاصل کرنا چاہے، سمجھنا چاہے، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے سنوار سکتا ہے. بات چل رہی تھی حضرت عثمان ذی النورین خلیفہ ثالث داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بڑے نیک صحابی امام الاولین والآخرین ان کا بڑا ادب کرتے تھے اور بڑا احترام کرتے تھے. ایک حدیث میں ہے جب تمام کے تمام لوگ آئے، صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم ملاقات کے لیے آئے اماں جان کے پاس، اور جب آخر میں عثمان غنی عثمان ذی النورین تشریف لائے، فرماتی ہیں اماں جان کی امام الاولین والآخرین نے اپنے کپڑوں کو صحیح کر لیا اور بیٹھ گئے.
تو اس سے پہلے ایک بات جو ذکر کی گئی تھی، امام الاولین والآخرین نے یہ کہا تھا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اسی روایت میں ایک جملہ اور بھی ہے، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ان عثمان رجل حی، عثمان بڑے باحیا انسان ہیں، اور انی خشیت ان اذنت له علی تلک الحال الا یبلغ الی فی حاجتی، مجھے ڈر تھا، مجھے اندیشہ تھا اگر میں اسی حالت میں رہوں، جس طریقے پر آدمی گھر میں لیٹا رہتا ہے بے تکلف اور بیٹھا رہتا ہے بے تکلف، اسی طریقے پر رہوں اور فاروق اور عثمان غنی تشریف لائیں اور وہ شرما جائیں گے اور مارے شرم کے اپنی بات کہہ نہ سکیں گے اور چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا۔ یہ امام الاولین والآخرین کا صرف ایک چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق کر رہا ہے کہ عثمان غنی ایک عام انسان نہیں ہے۔ اچھا، ہماری زبان بڑی لمبی ہو گئی ہے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بس اپنے آپ کو اونچا کر لیں، بھائی میرے علم کی دھاگ بیٹھ جائے، لوگ یہ کہنے لگے کہ ہاں بھائی ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بڑی کتابیں پڑھی ہیں، اور صحابہ کرام کی ایسی کی تیسی ہو جائے۔ ایسے لوگ ہیں، ایمان والوں میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، ڈر نہیں لگتا۔ یہ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں حضرت موسیٰ اشعری سے پوچھئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، فرمانے لگے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں مدینے کے ایک باغ میں تھا اور امام الاولین والآخرین بھی وہاں پر موجود تھے۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی اور میں کھولنے جا رہا تھا تو امام الاولین والآخرین نے ایک جملہ کہا، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کیا جا کے دروازہ کھول دیجئے اور جو آئے اس کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے گا۔ اب مدنی آقا جس کے بارے میں جنت کی خوشخبری دیں تو اس کے تیور نہیں بڑھیں گے، وہ کتنا خوش ہوگا۔ کہنے لگے میں گیا اور جب میں نے دروازہ کھولا فَإِذَا هُوَ ابو بکر، میں نے دیکھا وہ ابو بکر ہیں، فَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، میں نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ اب سنیے طریقہ اہل علم کا، صحابہ کرام کا، ایمان والوں کا، جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے تو تیور ہی صرف نہیں بدلتے ہیں بلکہ جواب دیا جاتا ہے۔ اچھا، ہم لوگ جواب نہیں دیتے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی اچھا کام کرے یا پھر ہمارے لیے کوئی بھلائی کا کام کرے، جیتے رہو جیتے رہو، جوئندہ رہے جوئندہ رہے، اس طرح کے جملے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام ہمیں دین سکھلا کے گئے ہیں اور یہ تربیت تھی، کس نے کی تھی؟ امام الاولین والآخرین۔ جیسے یہ جملے کہے فبشرتہ بالجنہ، میں نے جنت کی خوشخبری ان کو دی، کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ فحمد اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، آ کے بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر میں دستک ہوئی، پھر مدنی آقا فرمانے لگے جائیے دروازہ کھول دیجئے، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جائیے دروازہ کھولیے اور جو آئے گا اس کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے گا۔ میں پھر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا فاروق اعظم، فاخبرتہ بالجنہ، میں نے جنت کی خوشخبری ان کو بھی دے دی، انہوں نے بھی وہی کہا۔ فحمد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، چلے آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے الفاظ کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی الفاظ ہیں، کہنے کہ میں پھر گیا، جب میں نے دروازہ کھولا مدنی آقا نے پھر کہا جائیے جنت کی خوشخبری دے دیجئے گا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کون تھے؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جملہ مدنی آقا نے اور بڑھا دیا تھا، کیا کہا تھا؟ افتح لہ وبشرہ بالجنہ الا تصیبہ بلوا، الا تصیبہ بلوا، جائیے جو نکل کر کے آئے گا اس کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے گا اور یہ کہیے گا ایک مصیبت کے بعد تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے لوگ یہی کہتے ہیں، تقریریں بھی یہی ہو رہی ہیں، بتایا بھی یہی جا رہا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ پتہ ہے منبر رسول، مسجد نبوی، مسجد نبوی، اللہ اکبر۔ ہم لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں بڑے ادب سے جاتے ہیں، نہیں بھائی
اس میں جگہ جگہ پر مدنی آقا کے قدم مبارک پڑے تھے. یہاں پر کبھی مدنی آقا بیٹھا کرتے تھے, یہاں پر صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے. ہم لوگ ادب سے جاتے ہیں کہ مسجد نبوی کا مقام ہے, اور اس مسجد نبوی میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں. جمعہ کا دن ہے, اور ہٹانے کے لیے جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی آدمی کہہ دے اٹھو چلو اٹھو یہاں سے بات نہ کرو, تو پوچھیے ہم سے, ہم شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے. لوگ ہوتے ہیں بھئی پسند نہیں ہمیں آپ کی بات, آپ جائیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا. لوگوں نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ کنکر مارے, پتھر برسائے, کہیں ہٹیے, آپ خلافت چھوڑ دیجئے. اور وہ جو عصا لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے, جس عصا کو, جس لاٹھی کو امام الاولین والآخرین نے پکڑ کر کے تقریر کی تھی, اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر نے اس لاٹھی کو پکڑا تھا, فاروق اعظم نے لاٹھی کو پکڑا تھا. اسی لاٹھی کو پکڑ کر کے حضرت عثمان ذی النورین تقریر کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن. ایک بدبخت اٹھا اور اس لاٹھی کو اپنے گھٹنوں سے توڑ دیا. یہ تھا ظلم. کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں, مدینہ المنورہ میں جو مسجد نبوی ہے, اور جہاں پر امام الاولین والآخرین اس سے متصلی آرام فرما رہے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے آج بھی مدنی آقا اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں, حیات ہیں, اور وہاں پر مسجد نبوی اور قربت. یہ ظلم و ستم کس پر کیا گیا؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو امام الاولین والآخرین فرمانے لگے افتح لہ وبشرہ بالجنہ الا تصیبہ بلویٰ, جائیے انہیں خوشخبری دے دیجئے گا اور یہ بتا دیجئے گا ایک مصیبت کے ساتھ تمہیں جنت ملے گی. یہیں پر بس نہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ایک صحابی ہیں حضرت مرہ ابن کعب, حضرت کعب ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمانے لگے مدنی آقا کی مجلس میں موجود تھا, اور امام الاولین والآخرین نے فتنوں کا ذکر کیا کہ ایک زمانہ آئے گا, فتنے آئیں گے. ذکر الفتن فقربہا, اور بہت قریب بتائے کہ بہت قریب ہی آنے والے ہیں. مدنی آقا کی موجودگی میں مدنی آقا بتانے کہ فتنے آئیں گے. اتنے میں نے کیا دیکھا, فمر رجل مقنع فی ثوب, ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوا گزرا. اب مدنی آقا کا جملہ سنیے. آپ فرمانے لگے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے ھذا یومئذ علی الہدی, ھذا یومئذ علی الہدی, یہ شخص ایسا ہے جو اس زمانے میں اس وقت ہدایت پر ہوگا. حضرت کعب ابن مرہ صحابی تھے, برداشت نہ ہوا, اٹھے اور گئے, ان کو دیکھا, اور پھر صرف دیکھا ہی نہیں, دیکھا کہ وہ حضرت عثمان ہے, پھر کیا کہنے لگے فاقبلت علیہ بوجہی, فاقبلت علیہ بوجہی, میں نے ان کا چہرہ امام الاولین والآخرین کی طرف کر دیا, اور پھر میں نے کہا ھذا, کیا یہی شخص ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا مدنی آقا نے پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی, اور پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ حضرت عثمان جو ہیں یہ عام شخص نہیں ہے, یہ جنتی بھی ہیں. لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان, ہر نبی کا ایک دوست ہوگا جنت میں, اور میرا اگر کوئی دوست ہوگا جنت میں وہ حضرت عثمان ہوں گے. اور یہ بھی بتایا جنتی ہوں گے, اور یہ بھی بتایا کہ ایک مصیبت کے بعد انہیں جنت ملے گی. اتنی باتیں. معاملہ کیا تھا؟ صرف اتنا سا, آپ خلافت چھوڑ دیجئے. کیا تھا؟ آپ خلافت چھوڑ دیجئے. ابھی یہاں پر ہم بیٹھے, کوئی آئے, کیا کہنے لگے, آپ ہٹیے, دوسرا آدمی آیا ہے, میرا مولوی ہے, بات کرے گا. اب میری اتنی اوقات تو ہے نہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ بات کیجئے, ہم جا رہے ہیں. بس یہ الگ بات ہے, آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا. کسی کو بڑی مجلس میں جو بیچ میں بیٹھا ہو اسے اٹھا دیجئے, کیا ہوگا؟ اماں جان سے پوچھئے, خلافت نہیں چھوڑی, ایک الزام, بھائی خلافت کیوں نہیں چھوڑی, آپ چھوڑ دیتے. اماں جان نے فرمایا, امام الاولین والآخرین نے ایک جملہ کہا تھا حضرت عثمان سے, انہو لعل اللہ یقمسک قمیصا فإن رادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہم. اے عثمان, ایک زمانہ ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلعت, ایک پوشاک نوازیں گے, یعنی خلافت کی پوشاک نوازیں گے, اور لوگ اسے اتروانے کی کوشش کریں گے اور یہ کہیں گے آپ خلافت چھوڑ دیجئے. فلا تخلعہ لہم, فلا تخلعہ لہم, خلافت مت چھوڑنا. شہید ہو جانا, دنیا سے رخصت ہو جانا, خلافت نہ چھوڑنا. اور مدینے میں جس کی حکومت ہو اور بلوائیوں نے حملہ کر دیا ہو, وہاں پر
سارے لوگ حج کر کو گئے ہوئے ہیں۔ کب؟ جس مہینے میں شہادت ہوئی، کون سا مہینہ تھا؟ 18 ذی الحج، اور اسی ذی الحج کے مہینے میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اور مدینہ اکثر خالی ہو گیا تھا، لوگ حج کرنے گئے تھے۔ بلوائیوں نے حملہ کر دیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ کی حکومت ہے، آپ چاہیں ابھی ان کا جو قیمہ بن جائے گا۔ کیوں ایسا کیوں نہیں چاہ رہے؟ کہیں گے میں نہیں چاہتا مدینۃ الرسول میں، جس میں مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جس شہر میں آئے تھے، یہ بڑا مبارک شہر، میں نہیں چاہتا اس شہر میں خون خرابہ ہو۔ یہ تھا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ۔ اور ایک جملہ اور کہیں گے، شہید ہو جائیں گے لیکن خلافت نہیں چھوڑیں گے، اور مدینے میں خون بہے ایمان والوں کو، یہ بھی مجھے منظور نہیں۔ کیوں؟ مدنی آقا کا فتویٰ سن رکھا تھا۔ کیا ہے فتویٰ پتہ ہے؟ من استطاع ان يموت في المدینة فلیمت فیہا فإنی اشفع لمن يموت بها۔ اگر کوئی شخص طاقت یہ رکھتا ہو کہ مدینے میں مر جائے، اللہ اکبر، ہر ایک انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بھئی مسجد میں ہمارا انتقال ہو، اور سجدے کی حالت میں اگر انتقال ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنے اس انسان کی، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ مدنی آقا کا فتویٰ حضرت عثمان نے سن رکھا تھا۔ کیا کہنے لگے؟ من استطاع ان يموت في المدینة فلیمت بها۔ جو شخص یہ طاقت رکھتا ہو کہ مدینے میں مر جائے تو مر جائے۔ کیوں؟ فإنی اشفع لمن يموت بها، کیونکہ میں سب سے پہلے اس شخص کی سفارش کروں گا جو مدینے میں جس کا انتقال ہوگا۔ یہ تھا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اور یہ نظر ان کی اس حدیث پر تھی کہ میں مر جانا پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ مدنی آقا کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔ یہ تھا مقام، مرتبہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے نام بھی یہی ہوتے ہیں، بس تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے، آرزو یہ ہے، کاش ان کے اندر بھی وہی تقویٰ، وہی اخلاص پیدا ہو جائے۔ جب شہید کیا گیا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تقریر کی، بڑی عجیب تقریریں ہم نے بڑی سنی، بڑے بڑے عالموں کی تقریر سنی۔ آج دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر سنائی جائے۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا، گھر سے نہیں نکل سکتے، اور نمازیں بھی وہیں پڑھنی ہے آپ کو، سارا کھانا پانی آپ کا وہیں ہے، اور کھانا پانی کب تک چلتا ہے؟ اس گھر میں جب قید کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو تو ایک تقریر کی۔ کیا تھی تقریر؟ سنیے۔ انشدکم اللہ والاسلام هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ لیس بها ماء یستعذب غیر بئر رومہ فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین۔ میں تم کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، یہ بتاؤ، جب مدینۃ المنورہ میں امام الاولین والآخرین تشریف لائے، یہاں پر کوئی میٹھا پانی نہیں تھا سوائے ایک کنویں کے، جس کو بئر رومہ کہتے ہیں۔ مدنی آقا نے یہ فرمایا تھا، من یشتری بئر رومہ فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ منہا فی الجنہ۔ کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خریدے اور خریدنے کے بعد ایمان والوں کے لیے وقف کر دے؟ میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ اس کنویں کو خرید کر کے جنت خرید سکتا ہے۔ کون تھا وہ شخص؟ کہنے لگے، فاشتریتها من صلب مالی وانتم اليوم تمنعوننی ان اشرب منها حتی اشرب من ماء البحر۔ کون تھا وہ شخص جس نے اس کنویں کو خریدا؟ میں تھا وہ شخص، میں نے اس کنویں کو اپنے ذاتی مال سے خریدا، اور آج یہ دور آ گیا ہے تم مجھ کو اس کنویں سے ایک گلاس پانی نہیں پینے دیتے، اور میں اس حال میں ہوں کہ میں کھارا پانی پی رہا ہوں۔ کہ پوچھا کن سے؟ بلوائیوں سے، اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کے تھے بڑے سچے، کہیں گے اللہم نعم اللہم نعم، ہم جانتے ہیں یہ آپ ہی شخص تھے، آپ کے علاوہ کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ پھر کہنے لگے، انشدکم اللہ والاسلام هل تعلمون ان المسجد ضاق باہلی۔ میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ، جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی تھی، چھوٹی پڑ گئی تھی،
تو اس نے اس مسجد کو کس نے بڑھایا تھا؟ اور مدنی آقا نے فرمایا تھا من یشتری بقعۃ آل فلان فاشتریتها من صلب مالی وانتم اليوم تمنعوننی ان اصلی فیہا رکعتین۔ مدنی آقا نے اس وقت یہ کہا تھا کون ہے وہ شخص جو فلاں شخص کی زمین خرید کر کے مسجد نبوی میں ملا دے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کون تھا وہ شخص؟ کہ میں نے خریدی تھی اپنے ذاتی مال سے، اور آج یہ دور آ گیا ہے اس مسجد نبوی میں تم مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ کیا کہا بلوائیوں نے؟ اللہم نعم اللہم نعم، ہم جانتے ہیں یہ آپ ہی تھے۔ پھر اور کہا انشدکم اللہ والاسلام انی جہزت جیش العسرہ، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ غزوہ تبوک میں کس نے امداد کی تھی؟ اس سے پہلے بتایا گیا تھا، کہنا میں جانتا ہوں اللہم نعم آپ تھے۔ اتنی ساری باتیں حضرت عثمان نے کی، آخر میں ایک بات اور کہی، کیا کہنے لگے؟ انشدکم اللہ والاسلام حل تعلمون۔ عجیب جملہ، عجیب جملہ، اللہ اکبر۔ اللہ، یہ خوش بختی جس کو نصیب ہو جائے، یہ تو اور لوگوں کی بات ہوتی ہے، ہماری کیا اوقات اور ہم لوگوں کی کیا بساط۔ کیا کہنے لگے؟ انشدکم اللہ والاسلام حل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی سبیل مکہ ومعه ابا بکر وعمر وانا۔ یہ بتاؤ، اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں، مکے میں جو ایک پہاڑ ہے جس کو سبیر کہتے ہیں، اس پہاڑ پر کون تھا؟ مدنی آقا موجود تھے، صدیق اکبر موجود تھے، اور فاروق اعظم موجود تھے، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ کیا ہوا تھا؟ فتحرک الجبل حتی تساقطت حجارته بالحضیر، پہاڑ ہلنے لگا یہاں تک کہ اس کے اوپر کے جو پتھر تھے زمین پر کے آ کر کے گرنے لگے۔ مدنی آقا نے جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اثبت یا سبیر اسکن سبیر فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے سبیر، اے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور 2 شہید موجود ہیں۔ پہاڑ رک گیا تھا۔ کون تھا؟ میں بھی تھا۔ کہنے لگا اللہم نعم، میں جانتا ہوں وہاں پر آپ بھی موجود تھے، صدیق اکبر بھی موجود، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی موجود۔ اب بعد میں عثمان غنی نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر شہیدو ورب الکعبہ انی شہید ثلاثہ، شہیدو ورب الکعبہ انی شہید ثلاثہ، گواہ رہنا، گواہ رہنا، رب کعبہ کی قسم تیسرا شہید میں ہوں۔ ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہمارے لیے مقام نہیں پتہ ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں اپنی نہیں ہیں، یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کو امام بخاری نے نقل کیا، امام مسلم نے ذکر کیا، امام ترمذی نے ذکر کیا، اور صاحب مشکات نے ذکر کیا۔ صرف اور صرف احادیث کی بات، ابھی ان کا مقام نہیں بڑھتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظلم و ستم آج بھی کر رہے ہیں۔ آج جب شہادت ہوئی تو کیا ہوا منظر؟ پوچھئے ان کے غلام سے، ان کے غلام حضرت مسلم غلام تھے، آزاد کر دیا۔ کہنے لگے جب شہادت ہوئی، ایک عمل پتہ چلتا ہے، جب انسان کی موت قریب آتی ہے تو اس کا نیکیوں کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا ہم لوگ کیا ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے یہاں جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، بڑا سچائی بات یہی ہے، بالکل سچ، ہمارے یہاں جب کوئی بیمار ہوتا ہے دوست آتے ہیں اور وہی اس کو ہنسانے کے لیے گالی دیتے ہیں، ماں کی بہن کی گالیاں دے رہے ہیں کہ ہنسے، کیونکہ ایک دور یہ تھا یہ بھی ہمارے ساتھ گالیاں دیا کرتا تھا اور وہ شخص خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں کرونا کا دور چل رہا ہے، ہر ایک انسان بیمار ہے، موت کب آ جائے پتہ نہیں، اس کو ہنسانے کے لیے صرف ایمان والے گالی دے رہے ہیں تاکہ ہنسے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، دعا نہیں دیتے ہیں۔ مدنی آقا نے دعا دی تھی، کیا کہنے لگے؟ دعا دے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ حضرت عثمان جب شہید ہوئے، ان کے غلام کہنے لگے، جب یہ شہادت ان کی ہوئی، اعتقا 20 عبدا، 20 غلام کو آزاد کیا، ودعا بسرابیل فشدها علیہ ولم یلبسها فی جاہلیت ولا اسلام، اور پھر اس کے بعد
شلوار منگائی، پائجامہ منگایا اور اس کو سختی سے باندھ دیا اپنے پاس کہ ایسا نہ ہو شہادت کے وقت سطر کھل جائے۔ اور یہ ایسی شلوار تھی نہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے نہ اس کو پہنا تھا، نہ اسلام لانے کے بعد اس کو پہنا تھا، ہمیشہ تہبند پہنی تھی۔ اور پھر فدعا بمصحف، قرآن منگایا اور تلاوت کرنے لگے، اور اسی تلاوت کی حالت میں بلوائیوں نے حملہ کیا اور خون کے قطرے، علماء کرام کہنے لگے آج بھی وہ قرآن مجید عجائب خانے میں، عجائب گھر محفوظ ہے۔ اچھا جب خون کا قطرہ گرا تو کہاں گرا پتہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ خون کا قطرہ جہاں پر گرا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، پہلا پارہ تھا، تلاوت کر رہے تھے، خون کا قطرہ کہاں گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں پر خون کا قطرہ گرا اور شہید ہو گئے۔ کیا مطلب اس کا قرآن کی آیت کا؟ اللہ آپ کی طرف سے ان بلوائیوں سے انتقام لے گا، اس کا مطلب ہے یہ اللہ آپ کی طرف سے ان لوگوں سے انتقام لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی، حضرت عثمان مظلوم شہید کیے گئے تھے۔ یہ تمام کی تمام باتیں احادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ اور آخری جملہ، مدنی آقا نے اپنی 2 بیٹیاں ان کو دی، حضرت رقیہ ان کا انتقال ہو گیا 2 ہجری میں، پھر دوسری بیٹی دے دی حضرت ام کلثوم، ان کا انتقال ہو گیا 9 ہجری میں۔ بعد میں حضرت امام الاولین والآخرین نے ایک جملہ کہا، پتہ ہے بڑا عجیب جملہ، ایسے داماد اب ملنے والے نہیں اور ایسے سسر ملنے والے نہیں۔ کیا کہنے لگے؟ لو کان لی ثلاثۃ لزوجتہ وما زوجتہ الا بالوحی، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی میں ان کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا۔ اے لوگوں اپنی بیٹیاں حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کر دو۔ اور میں نے جتنے نکاح کیے ہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں۔ اور پوچھے لوگوں سے امام الاولین والآخرین کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ کیا کہنے لگے؟ 1 تھی۔ کہیں گے جی نہیں آپ جھوٹے ہیں۔ کتنی تھی؟ کتنی تھی پتہ ہے؟ 4 تھی۔ سب سے بڑی حضرت زینب، ان کے شوہر نامدار تھے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے گا یہ بات ہمارے ہاں آج بھی مشہور ہے کہ امام الاولین والآخرین کی صرف اور صرف 1 صاحب، جی نہیں، یہ ظلم ہے قرآن مجید پر۔ 4 صاحبزادیاں، سب سے پہلی صاحبزادی حضرت زینب جن کے شوہر نامدار تھے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری صاحبزادی تھی حضرت رقیہ، اور تیسری صاحبزادی تھی حضرت ام کلثوم۔ ان دونوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا تھا۔ اور تیسری صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نامدار تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھی چند باتیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی ہیں دل میں اور دماغ میں بیٹھا دے، اور حضرت عثمان غنی کا مقام بیٹھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔